جس بوجھ کو تم تکلیف میں اٹھاتے ہو وہ ان لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن سکتا ہے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ہمیشہ ایسے محفلوں سے دور رہو جہاں احترام تلوے چاٹنے سے ملتا ہو۔ بھیڑ بڑھ رہی ہے دنیا میں اور لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ جن لوگوں کو حساب ہی غلطیوں کا رکھنا ہوتا ہے ان کو خاک پتہ ہوگا تم نے اچھائی کون سی کی ہے۔ اگر لوگ تمہیں چھوڑنے کے بعد واپس آئیں تو یاد رکھنا کہ وہ تمہارا نعم البدل تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کروائیں۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اس کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ بڑا آدمی بننا مشکل نہیں ہوتا، اپنے اندر سے چھوٹا آدمی نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ جب عقلوں پر تالے پڑ جائیں تو حل کی چابی بھی جنازے کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ تکبر کے گھوڑے پر سوار آدمی چلتا بہت ہے، پہنچتا کہیں نہیں۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنے۔ ہمیں کھا گئی نصیب کی حصہ داری، ہمارے بخت میں رنجشوں کے سوا کچھ نہ آیا۔ ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ آپ کی گردن ہے۔ غریبی لڑتی رہی ہواؤں سے، امیری نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں اور حسد کی آگ میں جلنا ان کی مقدر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ یہ جو ہم خاک نظر آتے ہیں، کوئی آنکھوں سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ خوشی کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں، ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا جو تمہیں تمہارے والدین کے حقوق اور فرائض نہ سمجھا سکے۔ جب طاقتیں محدود ہوں تو ہنر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کٹنا، پیسنا اور آخری بوند تک نچوڑے جانا گنے سے بہتر کون جانتا ہے کہ میٹھا ہونے کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ خود کو آزاد کیا، دل سے اتار دی دنیا۔ مرد کی مردانگی یہ نہیں کہ وہ کتنی اکڑ میں رہتا ہے بلکہ مردانگی یہ ہے کہ وہ اپنی عورت کو کتنے ناز سے رکھتا ہے۔ مال و دولت کے پجاریوں کے لیے یہ تصویر ایک واضح مثال ہے، چاہے جتنے بھی لوگوں کے حقوق غصب کر لو، جتنا بھی حرام جمع کر لو، آخر کار جانا خالی ہاتھ ہی ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا شخص صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنی انا سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ہم جس کو غریب سمجھ کر شادی پہ نہیں بلاتے وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ میری ایک عمر کی محنت سے جو مکان بنا وہ میرے بچوں کو سستا دکھائی دیتا ہے۔
عورت مرکزی نگاہ بننا چاہتی ہے لیکن گھورے جانے پر اعتراض ہے اسے۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا قابل بنایا، اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ کوئی ماضی میں واپس جا کر نئی شروعات نہیں کر سکتا لیکن ہر کوئی آج سے آغاز کر کے ایک نیا انجام بنا سکتا ہے۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بیوی تمہاری اخلاق کی پہلی گواہ ہے، اگر وہ تم سے مطمئن ہے تو سمجھو تم واقعی اچھے انسان ہو۔ حال چال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ انسان تو موجود ہیں مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ بولا، محبت کی رسی ڈالی ہے۔ دعا کریں کہ آپ کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنیں جو اپنے تلخ رویے سے دوسرے کے دل پہ ایسا گھاؤ چھوڑے کہ وہ خدا کے آگے آپ کی وجہ سے صبر مانگنا شروع کر دے۔ جب انسان نے پہلی بار پرندوں کو ڈرانے کے لیے پتلا بنایا تو وہ جان گیا تھا کہ وہم حقیقت سے زیادہ خوف پیدا کرتا ہے۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں برے رویوں، تلخیوں اور نفرتوں سے۔ میرے پاس تیرے دروازے پر دستک دینے کے سوا کوئی سہارا نہیں، میرے رب، بس اگر تو مجھے رد کر دے تو پھر میں کون سا در کھٹکھٹاؤں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی سے زہریلے منفی لوگوں کو نکال دیں۔ اگر تم اپنی پوری کوشش کے باوجود اجالا نہیں لا سکے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم نے اندھیروں سے صلح کر لی ہے۔ اپنی خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا، سکون خرید نہیں سکتا۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں اس وقت ہاتھ آتی ہے جب بال جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ اگر زندگی سے کچھ سیکھنا ہی ہے تو محبتیں بانٹنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھیں، کیسے خوش رہا جاتا ہے یہ سیکھیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ تھا بھی تو، ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ۔ کسی چیز کی چاہ میں اس چیز کو مت بھول جائیے جو آپ کے پاس پہلے سے ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کے دل سے آواز آتی ہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ جو جتنی زیادہ دعوے کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وفائیں وقت اور عمل سے ثابت ہوتی ہیں، دعووں سے نہیں۔ راستہ بدل لینا چاہیے وہاں سے جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔
قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں واپس نہیں لوٹاتا۔ نصیحت کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے اور اسے صرف ہونے والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اگر تم موت اور اس کی آمد کو دیکھ لو تو امید اور اس کے دھوکے کو بھول جاؤ۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر شے قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ آپ گورے ہوں یا کالے، لمبے ہوں یا چھوٹے، پتلے ہوں یا موٹے، یقین کرو بہت خوبصورت ہو کیونکہ آپ کو بنانے والا خود کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار و محبت شامل ہو۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے۔ ہر گم شدہ چیز وہیں سے ملتی ہے جہاں وہ کھوئی ہو سوائے اعتبار کے، جہاں اعتبار کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا، لہٰذا کبھی کسی کا اعتبار نہ توڑیں۔ بہت بے بس ہو جاتا ہے انسان جب کسی کا ہو بھی نہیں سکتا اور اسے کھو بھی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں، سب سے بڑا مذہب صرف اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ پوری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو آپ کے دکھ سے دکھی اور خوشی پہ خوش ہوتا ہو تو یقین کیجئے کہ وہ ایک ہی کافی ہے کیونکہ وہ بس کوئی ایک ہی ہوتا ہے، ہر ایک نہیں۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کو دلاسا دینا، ہمت بڑھانا، دوسروں کے آنسو پوچھنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن خود کو سمجھانا، خود کو جوڑنا، خود اپنے آنسو پوچھنا اور خود کو صبر کی نصیحت کرنا مشکل ترین کام ہے، اسی لیے صبر پر اجر عظیم ملا کرتے ہیں۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔